بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر اساس نیشنل اسکول سے۔ بیٹا، آپ کے لیکچر جو ہیں وہ تقریباً مکمل ہو چکے ہیں۔ آپ کا سلیبس جو ہے یہ لاسٹ ہم اپنا کام کرنے جا رہے ہیں آج غزل۔ تو آپ کے ایگزام ہونے والے ہیں، دل لگا کر تیاری کیجیے۔ تو میں پہلے نظم اور غزل کا فرق آپ کو بتا چکی ہوں، ایک دفعہ پھر ریوائز کروا دیتی ہوں آپ کی یاد دہانی کے لیے کہ نظم جو ہے وہ ایسا صنف ادب کا حصہ ہے کہ جو ایک ہی موضوع کے گرد گھومتی ہے، اس کا ہر شعر ایک ہی موضوع سے تعلق رکھتا ہے، جبکہ جو غزل ہوتی ہے اس کا ہر شعر اپنا ایک الگ سے موضوع اور عنوان لیے ہوئے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم پہلی غزل پڑھنے جا رہے ہیں۔ پہلی غزل کے جو ہمارے شاعر ہیں وہ ہیں میر تقی میر۔ اردو غزل کے بہت بڑے شاعر ہیں اور ان کو خدائے سخن بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا جو نام ہے وہ ہے میر، ان کا نام ہے محمد تقی، اور میر جو ہے شروع میں لکھا ہوا ہے ان کا تخلص ہے، یعنی کہ وہ نام جو شاعر اپنی شاعری میں استعمال کرتا ہے۔ ان کے والد کا نام جو ہے وہ ہے میر علی تقی۔ آپ آگرہ میں پیدا ہوئے۔ کب پیدا ہوئے؟ 1725 سے 1765 سے 1810 تک۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے جو ہے وہ سید امان اللہ صاحب سے حاصل کی، اور پھر اس کے بعد یہ اپنے والد کے جو مرید تھے اور جو منہ بولے بھائی بھی تھے وہ ان سے حاصل کی، اور بچپن میں ہی والد اور امان اللہ کی وفات کے بعد میر کو تلاش معاش کے لیے آگرہ چھوڑ کر دلی آنا پڑا تھا۔ یعنی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس وقت کا دور ہے جب جو ہے وہ ہندوستان اور پاکستان ابھی نہیں بنا تھا۔ اس وقت شاعری کو بہت ہی مقبولیت حاصل تھی، لوگ بہت شوق سے جو ہے نا وہ شعر کہا کرتے تھے۔ اور جو بابائے اردو ہیں ہمارے ڈاکٹر مولوی عبدالحق صاحب، وہ تو ان کو تاج شعرائے اردو بھی کہتے ہیں۔ آپ ان کو انڈر لائن کرتے چلے جائیں، کیونکہ یہ ایسے سوالات ہیں جو کہ کوسچن جو ہیں یہ پیپروں میں آ سکتے ہیں آبجیکٹیو میں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ آبجیکٹیو آپ کو کہاں سے آئے گی؟ مصنفین کے اور شعراء کے تعارف میں سے۔ ٹھیک ہے، اور یہ ان کے جو تصانیف ہیں یہ دیکھیں، اس میں ہے ذکر میر ہے اور نکات الشعراء ہے، اس کے علاوہ اردو اور فارسی کے ان کے 6 دواوین ہیں۔ یہ دیوان کی جمع ہے دواوین۔ تو بیٹا آئیے اب ہم اپنے تشریح کی طرف چلتے ہیں، پہلے شعر کی طرف۔ میر تقی میر کی جو غزل کا جو پہلا شعر ہے وہ ہے: ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ ہستی مطلب انسان کی زندگی، ٹھیک ہے، اور سراب دھوکہ، حباب بلبلا، پانی کا بلبلا۔ تو اس کا مفہوم جو ہے وہ کچھ یوں ہوگا کہ ہستی کہ اے انسانوں، میر تقی میر انسانوں سے کہہ رہے ہیں کہ اے انسانوں، اپنی ظاہری زندگی کی مثال کو ایک پانی کے بلبلے کی طرح لو، یعنی کہ جو انسان کی زندگی ہے وہ پانی کے بلبلے کی مانند ہے۔ یہ دنیا صرف دھوکہ ہے، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں کی زندگی کیا ہے؟ صرف ایک دکھاوا اور ایک شوشہ۔ اب جو تشریح ہے اس میں اس کا بھی پیٹرن بالکل حمد کی تشریح والا ہی ہوگا۔ اب تشریح کیا ہوگی اس کی بیٹا؟ جو شاعر میر تقی میر ہیں دراصل وہ ایک صوفی شاعر ہیں، اور ان کا جو پہلا شعر ہے نا یہ حقیقت سے تعلق رکھتا ہے، حقیقی شعر ہے کہ جو شاعر ہیں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو انسان کی زندگی ہے وہ عارضی ہے، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، لیکن انسان اکثر دنیا کی چمک دمک کو، اس کی عارضی نمود و نمائش کو دیکھ کر اس میں کھو جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہمیشہ ادھر ہی رہوں گا، لیکن وہی اس کو یہ نہیں پتہ کہ انسان کی زندگی کی مثال اس چراغ کی جیسی ہے کہ جب ایک ہوا کا جھونکا آیا اور وہ بجھ گیا، یعنی کہ نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، یا یوں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہوا کے دوش پہ رکھے ہوئے چراغ ہیں ہم، جو بجھ گئے تو ہوا سے شکایت کیسی۔ اب دوسرا مصرع جو ہے اس کا کہ بھئی جو یہ ہماری جو زندگی ہے یہ ایک کیا ہے؟ صرف نمائش کس چیز کی ہے؟
دھوکا کس چیز کا ہے؟ دیکھیں، جب ہم اکثر گرمیوں کے موسم میں سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں دور سے لگتا ہے اس لیے سڑک پہ پانی کھڑا ہے، لیکن جب ہم وہاں سے گزرتے ہیں تو وہاں پانی نہیں ہوتا، وہ صرف کیا ہوتا ہے؟ ہماری آنکھوں کا دھوکا۔ زندگی بھی کیا ہے؟ ایک محض دھوکا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ یہیں پہ رہ جائے گا، اس کو موت نہیں آنی، اور وہ یہ اپنے بد اعمالوں کی طرف چل جاتا ہے، نیکیوں کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن ایسا غلط ہے، کیونکہ شاعر مشرق نے بھی بہت خوب کہا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں، نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ دوسرا شعر ہے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ یہ جو شعر ہے یہ مجازی ہے، اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ مجازی اور حقیقی کیا ہے؟ حقیقی وہ شعر ہوتا ہے جس میں اللہ کی طرف جو ہے وہ انسان کو رجوع دلانے کے لیے جو ہے وہ احساسات پیدا کیے گئے ہوں۔ تو جو مجازیہ ایسا شعر ہے جس میں ایسی کوئی بات بھی نہ ہو، اس کے برعکس ہو، محبوب کی تعریف ہو۔ اب یہاں پہ جو شاعر ہیں انہیں محبوب کی تعریف پہ آ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نازکی مطلب نفاست، نزاکت، اور لب کہتے ہیں ہونٹوں کو، پنکھڑی کہتے ہیں پتی کو، گلاب کی پتی کو، ٹھیک ہے۔ اب اس کا مفہوم کیا ہوگا؟ کچھ یوں کہ میرے محبوب کے ہونٹوں کی کیا بات ہے کہ وہ اتنے جو ہیں وہ نزاکت سے بھرپور ہیں کہ گویا ایسا سمجھ جیسے گلاب کی پنکھڑی ہو، یعنی کہ اتنے خوبصورت، اتنے پیارے، اتنے نازک انداز میں جیسے گلاب کی پنکھڑی۔ اب جو شاعر ہیں وہ اپنی جو تشریح ہے اس میں کچھ یوں کہنا چاہ رہے ہیں اپنے اس شعر میں کہ جو مطلب میرے محبوب کے جو ہونٹ ہیں وہ بڑے ہی نرم و نازک اور بڑے ہی خوبصورت، ایسے خوبصورت اور ایسے نازک اور ایسے گلابی جیسے کہ ایک گلاب کی پتی ہو، اور ان جیسی نازکی میں نے آج تک پھولوں کے علاوہ کسی میں دیکھی نہیں۔ اور جو اس کا دوسرا اس کو یوں میں ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں کہ گلا کیسا حسینوں سے بھلا نازک ادائی کا، خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ دوسرے مصرے میں جو شاعر ہیں وہ اپنے جو محبوب ہیں ان کے لبوں کی جو مثال ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ پنکھڑی سے دے رہے ہیں، تشبیہ دے رہے ہیں۔ تشبیہ جو ہے یہ ایک سند ہے غزل کی، اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے تشبیہ کیا ہوتی ہے۔ تو اگر گلاب کی پتیوں کو دیکھا جائے تو وہ بہت ہی آپ کو پتہ ہے کہ خوبصورت بھی ہوتی ہیں، نرم و نازک بھی ہوتی ہیں، ہاتھ لگائیں تو وہ مسخ ہو جاتی ہیں، تو انگلیوں کی مدد سے اگر ہم ان کو مسلیں تو وہ ساری کے ساری برباد ہو جائیں گی، ان کا تو حسن باقی نہیں رہے گا۔ تو شاعر بھی کہتے ہیں کہ جو میرا محبوب ہے اس کی ہونٹ اتنے خوبصورت، اتنے پیارے ہیں کہ اگر وہ ذرا سا بھی اپنے ہونٹوں کو سہلائے گا نا تو وہ یوں لگے گا جیسے اس کی ہونٹوں کی خوبصورتی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ اور آپ کو انہوں نے گلاب کی مثال کیوں نہیں، کہ گلاب جو ہے وہ پھولوں کا بادشاہ ہے، اور وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جو میرے محبوب کے ہونٹ ہیں وہ بھی کیا ہیں، جیسے کہ پھولوں کے بادشاہ کے گلاب کی پتیوں کے ہوتے ہیں نا ویسے کے۔ اب احمد فراز ہمارے بہت بڑے شاعر جو ہیں وہ گزرے ہیں، وہ بھی اپنے محبوبوں کی جو محبوب کے ہونٹوں کی تعریف کو جس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ سنا ہے اس کے لبوں سے گلاب جلتے ہیں، سو ہم بہار پر الزام دھر کے دیکھتے ہیں۔ اگلا ہمارا شعر نمبر 3 ہے، یہ آخری ہے آج کا شعر۔ چشم دل کھول اس بھی عالم پر، یہاں کی اوقات خواب کی سی ہے۔ چشم دل، دل کی آنکھ، اس بھی عالم پر یعنی کہ دوسری دنیا، مراد آخرت پر، یا مراد یہ دنیا ہے، اور اوقات مراد حیثیت ہے، خواب کی سی مطلب خواب جیسی ہے۔ اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اے غافل انسان، ظاہر آنکھ سے نظر آنے والی چیزوں کو حقیقت نہ جان، کیونکہ کبھی دل کی آنکھ جو ہے کبھی بھی وہ حقیقت جو ہے وہ سچائی نہیں ہوتی، بلکہ کبھی دل کی آنکھوں کو کھول اور آخرت کی زندگی کے بارے میں تو غور و فکر کر، تب یہ پتہ چلے گا کہ یہ عارضی زندگی محض ایسی ہے جیسے رات کو سوئے اور صبح کو بیدار ہوئے اور رات کو خواب میں کچھ دیکھا، بالکل اس خواب جیسی ہے۔ تو جو میر تقی میر ہیں، جو خدائے سخن بھی ہیں، اور ان کو بابائے اردو نے سرتاج شعرائے اردو بھی کہا ہے، تو ان کے نزدیک اب یہ بھی جو شعر ہے کچھ حقیقت سے تعلق رکھتا ہے بیٹا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کو ہر انسان کو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار دنیا میں بھیجنا ہے، بار بار نہیں بھیجنا، ہر زندگی ایک دفعہ ملنی ہے،
تو جب ایک دفعہ زندگی ملنی ہے تو انسان کیا کرتا ہے کہ اس دفعہ زندگی کو پا کر آخرت کو بھول جاتا ہے، اس کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے، اسے نہیں یاد رہتا کہ اس نے مرنا بھی ہے اور جا کر خدا سے آنکھیں میں ملانی ہیں، تو کیا جواب دے گا؟ تو شاعر اپنے پہلے مصرے میں جو شعر کے وہ یہ کہنے والے ہیں کہ آخرت کی زندگی پر غور کرو۔ آج جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں آنکھ دی ہے، کان دیے ہیں، حسن دیا ہے، طاقت ہے، خوبصورتی ہے، عقل ہے، شعور ہے، علم کی دولت سے نوازا ہے، دنیا کی دولت سے نوازا ہے، تو عزت سے بھی نوازا ہے، ہر چیز سے نوازا ہے، تو اپنے بد اعمالوں کو چھوڑ دے، اچھے اعمالوں کی طرف آ اور اپنے اچھے اور برے کی پہچان کر، برے پہ شرمندگی کا اظہار کر، ٹھیک ہے، اور اچھے اعمال پر کیا ہوگا کہ تو باعث عزت ٹھہرے گا۔ اب شاید جو ہے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے دل کی آنکھ کا استعمال کرنا چاہیے کہ دل کی آنکھ کیا ہے، یہی تقدیر بناتی ہے اور یہ تقدیر کو بگاڑتی ہے، یعنی کہ عمل گر نیک تیرے ہیں تو جنت ہے مقدر میں، اگر بدتر عمل تیرے جہنم تیری قسمت ہے۔ اور دوسرا مصرع جو ہے اس میں شاعری ہمیں کہہ رہے ہیں کہ زندگی جو دنیا کی ہے نا، دراصل ہم اس کو ابدی زندگی سمجھ بیٹھے ہیں، وہ بالکل خواب جیسی ہے، جیسے انسان رات کو سوئے اور بڑا خوبصورت خواب دیکھے اور صبح جب آنکھ کھلے مما کہیں بیٹا اٹھو تو پیارا سا خواب ٹوٹ جاتا ہے۔ زندگی بھی ایسے ہی ہے، کب کہاں کیسے آ کر ٹوٹ جائے انسان کو پتہ نہیں، لہٰذا ہمیں آخرت کی زندگی کی فکر کرنی چاہیے جو ابدی ہے، نہ ختم ہونے والی ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اس بات پر یقین کرنا چاہیے کہ ہمیں موت آنی ہے اور ہم نے مرنا ہے، لہٰذا ہمیں اپنے رب کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا ہے اور اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرنا۔ ساجد صاحب ہیں، بہت خوبصورت انداز میں فرماتے ہیں کہ تجھے یہ زندگی رب نے عطا کی ہے ارے ساجد، خدا کے سامنے غافل تجھے پھر پیش ہونا ہے۔ تو یعنی کہ اگر پیش ہونا ہے تجھے فکر ہے تو کیا فکر کر، اپنے اعمال کو درست کرنے کی فکر کر۔ تو یہ تھا بیٹا آپ کا آج کا لیکچر۔ تو آئندہ لیکچر کے لیے اللہ حافظ، ڈائری آپ کو سینڈ کر دی جائے گی اور ساتھ ہی میں امدادی اشعار بھی آپ کو سینڈ کر دوں گی۔ اللہ حافظ۔